دینی بھائیوں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا کو ہمارے لیے امتحان کا بنایا. ہر آدمی کی آزمائش. اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے دنیا میں مختلف قسم کے فتنے رکھے اور ہمیں ان سارے فتنوں سے بچ بچا کر اپنی منزل تک پہنچنے کا مکلف بنایا. دنیا میں بعض فتنے تو چھوٹے چلتے ہیں اور بعض فتنے ایسے جن کو اصولی اور بڑے درجے کے فتنے کہا جانا چاہیے. دونوں قسم کے فتنوں کی خبر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. بڑے فتنوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی, اور چھوٹے فتنوں کا بھی ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بڑے فتنے انگلی رکھ کر امت کو بتایا کہ ان فتنوں سے تو امت کو بچنے کی سخت ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ فتنے اپنے اندر دسیوں فتنے رکھتے ہیں. ان میں سے ایک فتنہ وہ ہے جس کے متعلق میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. دنیا میں کتنے فتنے ہیں آپ جان سکتے ہیں. ہر روز حیا سوز اور ایمان سوز فتنے اٹھتے ہیں. کتنوں کی حیا و شرم کو ختم کر دیتے ہیں, کتنے کی ایمان کو لے اٹھتے ہیں, کتنے نیک لوگوں کو فاسق و فاجر اور فرما بردار اور نافرمان بنا دیتے ہیں. دسیوں فتنے ہیں, لیکن ان سارے فتنوں کا نقصان ایک طرف ہے اور عورتوں کا جو فتنہ ہے اس کا نقصان دوسری طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں سے اس امت کے مردوں کو جو نقصان پہنچے گا, جو فتنے والی عورتیں ہیں ان سے سارے فتنے مل کر بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہمدردی اور غمخواری کے طور پر اس فتنے پر انگلی رکھ کے بتا دیا تاکہ امت بچتی رہے. اب ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے جس میں یہ رہنمائی ہمارے پاس ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان ہے, سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے. پھر بھی اگر کوئی مومن اس چیز کا خیال نہ کرتے ہوئے اس فتنے میں جان گھسے تو پھر اس کی بدقسمتی کی کیا. ایسا آدمی محروم ہو کر نہیں نکلے گا اور نقصان پا کر نہیں نکلے گا تو اور کیا لے گا. میرے بھائیوں, مجھے اسی سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورتوں کا فتنہ تو رکھا, ساتھ میں مردوں کے دلوں کے اندر ان کی طرف ڈھلاؤ اور میدان میں رکھا. یہی تو آزمائش اور امتحان کی چیز ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے سامنے ایک چمک دمک والی چیز موجود ہے اور ایک طرف میرا حکم, تو میرا بندہ میری محبت میں دنیا کی چمک دمک کی طرف ڈھل جاتا ہے, اس کا جی جہاں کہتا ہے وہاں گھس پڑتا ہے, یا میرے حکم کی وجہ سے اپنے دل کو دبا کر اپنی آنکھ کو اس سے قابو میں رکھ میرے حکم کو پورا کرتا ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس میں اچھے اچھوں کے فتنے پانی ہو جاتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں یہ جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں پہ ڈالنے کے لیے دو طاقتیں کام کرتی ہیں, اور ان دونوں طاقتوں کو پیدا بھی اللہ نے. آزمائش تبھی ہوگی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب چار طرف سے برابر معاملے کو سلجھائے اور پھر ہم کو فرمائے کہ میرے خاطر تم بچو. یہ جگر گردے کی بات ہوگی کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی بندہ اپنے رب کی محبت, اپنے اللہ کے پیار میں باقی سارے پیاروں کو مانتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کی بات ہے اور یہ بندے کی جفاکاری اور بندے کا ظلم کہ وہ ظاہری درجے کے پیار کو لینے کے لیے اپنے رب کا پیار کھو دے. بہت بڑا ظلم ہے بندے. ہم کھاتے ہیں اللہ کا, سب ضرورتیں اللہ سے پوری کرتے ہیں اور
یہ بہت بڑی آزمائش۔ میں آپ کو کہنے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو عورتوں کو خوبصورتی رکھی، اس میں ایک خاص قسم کی کھینچاؤ رکھا، اور مردوں کے دلوں میں ان کی طرف پھیلاؤ رکھا۔ پھر دو طاقتیں بھی سامنے میں لگا دی، اور ایک طاقت ان میں کی ہے نفس کی طاقت، اور دوسری طاقت ہے شیطان کی طاقت۔ یہ دونوں بھی زور کرتے رہتے ہیں کہ انسان اس فتنے کے اندر اب گرے تب گرے، اور انتظار میں رہتے ہیں کہ تب گرے۔ دنیا میں بعض گناہ تو وہ ہے جس پر نفس کی محنت زیادہ ہے، اور بعض گناہ وہ ہے جس پر شیطان کی محنت زیادہ ہے، اور بعض گناہ وہ ہے جس کو کروانے کے لیے نفس بھی زور لگاتا ہے اور شیطان بھی زور لگاتا ہے۔ یہ ایک سمجھ لینے کی چیز ہے۔ نفس بھی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور شیطان سے لے جاتا ہے۔ نفس اور شیطان کی طاقت فقط اتنی ہے کہ وہ انسان کو حکم دے کر پیچھے کھسک جاتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل کے اندر اور پیچھے کھسک جاتا ہے۔ پھر یہ انسان اگر صحیح تربیت پایا ہوا نہیں ہے تو وہ اس بتائے ہوئے وسوسے کے راستے پر چل کر اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے اور شیطان سے خوش کر بیٹھتا ہے۔ اور اگر اس کا دل بنا ہوا، اللہ سے محبت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ اس میں موجود ہے، وہ تو شیطان کے اس فتنے کو اور اس وسوسے کو یہی ریجیکٹ کرتا ہے کہ میرے رب کے خلاف میں تیری بات نہیں مانی۔ یہی حال نفس کا بھی ہے۔ نفس کے اندر بھی بار بار خیالات ابھرتے رہتے ہیں۔ نفس انسان کے اعضاء کو آرڈر کرتا ہے، یہ کر وہ کر، اور دونوں قسم کے آرڈر نفس کرتا ہے۔ فجورها وتقواها، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر دونوں قسم کی باتیں رکھی۔ نفس بھلائی کا بھی حکم کرتا ہے اور برائی کا بھی حکم کرتا ہے، لیکن قرآن کریم نے جہاں یہ بات ذکر کی وہاں برائی کو پہلے رکھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسان کا زیادہ تر اور پہلے تو برائی ہی کا حکم کرتا ہے، فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی ہی کا حکم کرتا ہے۔ اس پر محنت کی جاتی ہے، اپنے جی کو اپنے نفس کو بنایا جاتا ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے، اللہ کی محبت آہستہ آہستہ اس میں ڈالی جاتی ہے۔ پھر کہیں جا کر یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے، بڑے درجے کا رستا ہے، اور پھر وہ پورا حکم کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نیکی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، ہمیں تعجب ہوتا ہے کبھی کہ 24 گھنٹے کی گھڑی میں کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کی زبان سے مجال ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ نکلے، ان کی حرکت، ان کا سکون، ان کا سونا بیٹھنا اٹھنا رہنا سہنا کبھی ہماری نگاہیں خلاف شریعت تو کیا خلاف سنت چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے جیسے بشر اسی گنہگار دنیا میں رہتے ہیں۔ آج ہماری زبان پر ایک جملہ بہت سستا ہو گیا، ہم لوگ کہتے ہیں جب گناہ پر کسی کو روکا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کیا کریں، پوری دنیا فساد سے بھر رہی ہے، جہاں دیکھو گناہ کی ریت پہ ہے، تو ہم بچ پائیں تو کیسے بچ پائیں؟ میں پوچھتا ہوں کیا یہ بزرگ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں؟ اللہ کے نیک دل بندے کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، وہ بھی اسی گندی دنیا میں اور اسی فساد اور گناہ کی دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا ان کو زمانے کی برائی نہیں پڑتی اور یہ حضرات اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتے؟ تو ہمارے ہی لیے یہ عذر ہے کہ گناہ کے ریت پہ موت ہو گئی ہے، ہم کیسے بچیں؟ اور وہ لوگ خوب بچتے ہیں اور اتنا بچتے ہیں کہ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اتنے وہ گناہ سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نگاہ دے۔ یہ بہانہ ہے ایک انسان کو گناہ کی طرف آگے بڑھنے کا۔ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، بہت فاسد ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس میں بے پڑتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ کے سامنے محشر میں ہمیں کھڑا کیا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ تم نے میری نافرمانی فلاں جگہ کی، تو کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ اللہ زمانہ بہت خراب ہو گیا، بہت فساد والا ہو گیا تھا اور گناہ کی چہارگاہ کے عالم میں ریت تھی، اس لیے کیا کریں ہم گناہ کرنے کو؟ کیا آپ کا یہ عذر سنا جاتا ہے؟ ہمارے گجرات میں نشہ بندی ہے، اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں شراب کی ریت پہ
چھپ چھپا کر بڑی شراب پی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے. کسی دن یہ آدمی اگر پکڑا کر پولیس کے سامنے کھڑا کیا گیا تو وہ یہ جواب دے کہ کیا کرو، ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں شراب کی ریٹ بہت ہے، اس لیے شراب پی اور بیچی. تو کیا یہ اس کا عذر سنا جاتا ہے؟ یہ ایک بہانہ ہے. ہم لوگوں نے گناہ کو آسان کرنے کے لیے ڈھونڈ لی کہ بس کوئی بھی گناہ سے روکتا ہے تو یہ کہتے ہیں ارے بھائی زمانہ ایسا فاسد ہے، کیا کریں؟ میرے بھائیوں، یہ عذر نہ دنیا میں سنا جاتا ہے اور نہ آخرت کے اندر سنا جاتا ہے. آپ کو تو یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے جتنی چیزوں سے منع کیا تھا بچے یا نہیں آپ؟ اگر نہیں بچے ہیں تو حساب اور جب سزا ہو تو اللہ تعالی فرمائے. میرے بھائیوں، دنیا میں کسی کو جملہ کے اندر خاموش ہو جانے کی وجہ سے آپ آخرت کی پکڑ سے نہیں بچ گئے. اللہ کی عالم و خبیر ذات کو ہر وقت دیکھتے رہتے. بہرحال یہ عورتوں کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ ایسا ہے کہ جس پر شیطان بھی محنت کرتا ہے اور نفس بھی محنت کرتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، صرف شیطان کی محنت ہو تو کتنے لوگ بہت پڑتے ہیں گناہ میں، اور صرف نفس کی محنت ہو تو کتنے لوگ گناہ میں بہت پڑتے ہیں. اور جہاں دونوں طاقتیں محنت کریں گی تو پھر انسان کے لیے مقابلہ کتنا مشکل ہو جائے گا. نفس بھی محنت کرتا ہے اور شیطان، اور یہ خود نہیں کہتے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کرتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا تلجوا علی الغریبہ، جن عورتوں کے شوہر نہیں ہیں ان کے پاس ایکانت میں تنہائی میں مت جایا، اس لیے کہ ہر آدمی کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا. سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کسی ایسی عورت کے پاس کہ جس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے، یا تو شادی ہی نہیں ہوئی اس لیے، یا شادی ہوئی اور شوہر کسی کام کے لیے باہر گیا ہوا تنہائی میں محمد چاہتا، اس لیے کہ انسان کے جسم میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے. یا مرد اور عورت جب تنہا ملتے ہیں اس جگہ پہ تیسرا شیطان دوڑتا ہے. اس قسم کی روایتوں سے آپ کیا بیان کرنے آتے ہیں؟ مرد کی آنکھیں عورتوں سے جو لڑ جاتی ہیں اس میں شیطان کا بڑا دخل ہے. اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مرد اور عورت تنہا ہو وہاں شیطان فوراً اتر آتا ہے تاکہ اس مرد کو بھی بچکانے اور اس عورت کو بھی پھسلا دے اور اللہ کی نافرمانی دونوں سے کروائے. یہ تو شیطان زور لگاتا ہے، اس پر دلیل بنتی ہے انسان کا نفس، اپنا جی جو شیطان سے بڑا دشمن ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہم لوگ اپنے جی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور صرف شیطان کو دشمن مانتے ہیں. جی نہیں، شیطان سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے، اس لیے کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ نفس ہی نے بنایا. اس کے نفس نے اللہ کے سامنے تو میں کرنے کے اوپر اس کو اٹھا کہ تو اللہ کے سامنے دلیل کر. تو جو شیطان ایسا بڑا دشمن بنا سکتا ہے وہ نفس نہیں بنا سکتا. یہ نفس بھی محنت کرتا ہے عورت کے فتنے کے اندر انسان کو ڈالنے. چنانچہ آپ کو وہ پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت زلیخا کا پورا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے. سورہ یوسف کے اندر وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا اور پھنسانا چاہا. یہ تو بہت ہی عجیب ہے. اللہ نے ان کی حفاظت کر ایک لمبے عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈالا. پھر پورا واقعہ ہوا. بادشاہ نے یہ کہنا بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ جاؤ اب تم کو قید سے نکال دیا جائے. حضرت یوسف نے فرمایا میں قید سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے ہمارے معاملے کی صفائی کرو. زلیخا نے مجھ پر جو بلیم کیا تھا، جو الزام لگایا تھا، جو بدتری تھی، اس میں وہ سچی تھی یا میں سچا؟ آواز صاف ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم اس واقعے کو بھی ذکر کرتا ہے. 12واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں یہ مضمون ذکر کیا. اس زلیخا نے اس کا اعتراف کیا، اقبال جرم کیا اور اس بات کا اقرار کیا. اس نے انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، میں نے بھسلایا تھا یوسف کو، وہ تو سچا. بس اب حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے اور باہر نکلتے وقت حضرت یوسف نے سب سے پہلے جو جملہ کہا وہ بھی قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا. 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت
یوسف کا وہ مقولہ قرآن نے اپنے سینے میں حفاظت سے رکھ لیا. حضرت یوسف نے فرمایا وما اورنی نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. ہاں آج مجھے کلیم چیز مل گئی. یہ زلیخا کی بدعنوانی تھی، میں صاف تھا، مگر میں پھر بھی اپنے نفس کی صفائی نہیں چاہتا. میرے نفس میں بھی اس وقت کوئی برائی آ گئی ہو تو میں اپنے نفس کی صفائی نہیں چاہتا. ہر نفس انسان کو برائی کا بڑا حکم، بہت زیادہ حکم کرنے والا. دیکھیے خواتین اور عورتوں کا فتنہ قرآن ذکر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ نفس کی طرف. حضرت یوسف اپنے نفس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو صاف نہیں کہتا، اس میں بھی گناہ ہو سکتا، مگر میرے رب نے آج میری صفائی کرائی. معلوم ہوا کہ عورتوں کے فتنوں میں جہاں شیطان کا بڑا دخل ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے روایت سے سنا ہے، ویسے نفس کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، جیسے کہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے. میرے بھائیوں، شیطان اور نفس دونوں مل کر کسی فتنے کے لیے انسان کو زور لگائے تو بے بس انسان کہاں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہماری گاڑیاں جو رہتی ہیں وہ عام طور پر پچھلے جو وہیل رہتے ہیں وہی زور کرتے ہیں. اگلا وہیل آپ ایکسیلیٹر دبائیے تو اگلا وہیل نہیں چلتا، پچھلا وہیل ہی جو ہے چلتا ہے. لیکن بعض گاڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں چاروں وہیل زور کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں ماروتی جپسی ہے، یہ جس وقت بنی تو اس وقت جو ہے کہا جاتا تھا کہ چاروں وہیل اس کے زور کرتے ہیں. تو جس کے دو وہیل زور کرتے ہیں وہ اتنی بھاگتی ہو تو چاروں وہیل زور کرتے ہیں، اس کی اسپیڈ کے کیا کہتے ہیں. جہاں نفس اور شیطان دونوں چیزیں انسان کے پیچھے اس کو فتنے میں لگانے کے لیے زور کریں تو پھر انسان اللہ کی عبادت ہی سے بچ سکتا ہے. میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کے اندر عورتوں کے فتنوں میں پڑنے کا بڑا مزاج ہے. میں اب تھوڑا سا آپ کو صاف کہوں گا کہ ہمارا یہ نوجوان شیطان کی مان کر اور نفس کی مان کر اللہ کی ماننا چھوڑ دیا. شیطان کی مان کر اور نفس کی مان کر اللہ کا ماننا چھوڑ دیا. جبکہ اس فتنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بہت مضبوطی کے ساتھ ہمیں روکا. یاد رکھنا، تم ایک مرتبہ نفس کی لذت کے لیے فتنے میں گھس تو جاؤ گے لیکن سب کچھ خالی کر کے باہر نکلو گے. نہ عزت رہے گی، نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت رہے گی. اور کیا واقعات کی دنیا میں نہیں دیکھا جاتا؟ جو شخص خواتین کے، عورتوں کے، لڑکیوں کے فتنے میں پھنسا وہ کل کا معزز ہوگا تو بھی بڑی عزت ہوگی. اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، اس کی دنیا بھی بگڑے. چنانچہ پیسے اور روزگار کے اعتبار سے بھی وہ اتنا نہتا ہو جاتا ہے، عاشق کو خیال کب رہتا ہے اپنے وہ نہ اپنا پیٹ دیکھتا ہے نہ اپنے اہل خانہ کا پیٹ دیکھتا ہے. روزی کمانا اور اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے خرچہ فراہم کرنا بھی بھول جاتا. تو اس نے جہاں آخرت بگاڑی وہاں اپنی دنیا اور سنسکار. اس لیے ایک خواتین کا فتنہ ایسا ہے کہ کوئی شخص اس شیطان کی جھٹائی نہیں کر سکتا کہ میں بچ کے بچ کر. آج ہمارے نوجوانوں کو جب کہا جاتا ہے تو ان کی زبان کے اوپر یہی آتا ہے کہ بھائی کیا کریں، فیس بک، واٹس ایپ اور دنیا میں سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر خواتین کے فتنے اتنے چلتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود نہیں بچ پاتے. تو کیا ہر آدمی عورتوں کے فتنے میں ہمارے معاشرے میں پھنسنا نہیں جاتا؟ کتنے لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں بچا پاتے؟ اور کل کو آپ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اللہ واٹس ایپ کی کثرت کی وجہ سے یا فیس بک کی بہاؤ کی وجہ سے ہم لوگ بہت کیا کرتے ہیں، معاشرہ ہی سے بھر گیا. یہ عذر نہیں سنا جا رہا. ہم کو اس فتنے سے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. آج ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، دنیا کا مزاج کیا ہے. دنیا چاہتی ہے کہ بری چیزوں سے لوگ بچیں، مگر اس کے لیے انتظام و اسباب دنیا میں کچھ نہیں. یوں سمجھو کہ ایک جگہ آگ لگائی ہوئی ہے، آگ جلائی ہوئی ہے. دنیا چاہتی ہے کہ لوگ اس آگ کی لپیٹ سے بچیں، مگر دنیا اسباب اختیار نہیں کرتی اس آگ سے بچاؤ کا. چنانچہ اس کے ارد گرد تیل چھڑکا جاتا ہے.
اپنی خوشی کے لیے دل کو اچھا لگنے کے، اور پھر جب وہ تیل آگ پکڑتا ہے اور وہ تیل ڈالنے والے پر آتا ہے تو اب دنیا بھر کی فائر سیفٹی کے لوگ آتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے دلی شوق کے لیے اس کی ارد گرد تیل ڈالیں، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے تیل ڈالا اور اب آپ آئی تو اس سے بچانے کا ارادہ۔ اسلام اس سے الٹا چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ چیز سے بچانا ہو تو اس کے آس پاس کے سارے اسباب سے بھی انسان کو بچانا۔ دیکھو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، زنا مت کرو، قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا سے قریب بھی مت جاؤ۔ آج دنیا عورتوں کو ننگی کر چکی، ایسے ایسے فیشن والے لباس دنیا نے نکالے کہ جس سے حیادار عورتیں اپنا لباس بدل کے چست لباس پہننے لگے، اور ایسا لباس کہ جو باوجود لباس پہننے کے ننگی ہے۔ ارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آئندہ قیامت سے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ عورتیں لباس پہننے کی پھر بھی ننگی ہوں، کاسیات عاریات۔ یہ آج کا دور وہ نہیں ہے، ان کے لباس اتروا دیے اور ان کو مردوں کے ساتھ ملا کر اتنا زیادہ قریب کر دیا کہ اب شاید و باید کوئی مرد بن سکتا، اور تب پھر ریپ ہوتا ہے، زناکاری ہوتی ہے، یا کسی پر جو ہے زنا میں جبر ہوتا ہے تو دنیا واویلا مچاتی ہے، اس کے ساتھ یہ جرم ہو۔ آپ نے سارے اسباب فراہم کیے، تب آپ کو نہیں سوچی۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ عورتوں سے بات مت کرو بلا ضرورت، یہیں سے روک دیتا ہے۔ ارے بات کرو گے تو قریب آؤ گے، اور اگر ضرورت کے موقع سے بات کرنے کی نوبت آ بھی جائے تو اللہ کے رسول کے خاندان کی عورتوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبوی گھرانے کی عورتوں، کسی مرد کے ساتھ بات کی نوبت بھی آ جائے تو اپنا ٹون، اپنا لہجہ نرم مت بنانا، سختی کے ساتھ بات کرنا۔ ہاں بات اچھی کرو لیکن ٹون نرم مت کرنا۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں محبت کا روگ ہوتا ہے تو تمہاری طرف غلط نظر ڈال سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تو یہیں سے قرآن نے تو روک دیا۔ اسلام کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ زنا سے بچو، کہتا ہے زنا کے اسباب تک سے بچو۔ اسلام نے تو ایسے احکام دیے ہیں کہ اگر ان پر کوئی عمل کرے تو میں یقین کے ساتھ 100% آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ آپ زنا سے بچے رہیں گے، چاہے زمانے کا کیسا ہی برا اور بد نوجوان ہو، انشاءاللہ چیزوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے وہ بچ جائے۔ عورتوں سے ایکانت میں ملو ہی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ ارے شیطان کا یہ زبردست تیر ہے، عورتیں جو ہے نا وہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا شیطان تو کہتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ بھی ایکانت میں مل جائیں تو میں ان کی آنکھیں لڑا دوں گا۔ کتنا کانفیڈنس ہے شیطان کو۔ ارے حسن بصری کو جانتے ہو؟ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان سب کی دین کی شخصیت پر جا کر جوڑتی ہے وہ ہے حسن بصری، اور رابعہ بصریہ اپنے زمانے کی ایسی نیک خاتون تھی کہ ان کے وجود سے آج ہمارا سر اونچا۔ اتنے نیک لوگوں کے بارے میں شیطان کہتا ہے کہ یہ بھی اگر کسی جگہ تنہائی میں مل جائے تو میں ان کی آنکھیں بھی لڑا دوں۔ تو میں اور آپ کس مرض کی دوا کریں؟ ہمیں کیوں اپنے آپ پر اتنا اطمینان ہے کہ عورتوں سے ہم الگ الگ بات کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے مسئلہ دیکھا، اگر کسی جگہ سے کوئی عورت اجنبی پانی پی رہی ہو تو مرد کو اجازت نہیں ہے اجنبی کو کہ اس نے جہاں منہ لگایا اس گلاس سے آپ کو پانی نہیں پینا ہے، دوسرے سے۔ ارے اس میں ایک لذت قرآن نے یہاں جو ہے شریعت نے یہاں سے بھی روک دیا کہ جس گلاس سے عورت نے پانی پیا آپ فوراً دھوئے بغیر اس گلاس سے پانی پیئے۔ کوئی حرام ہے ایسا نہیں، اس کا جھوٹا ناپاک ہے ایسا نہیں، ایک لذت ہے اس میں، اور یہی لذت کو زنا کر دیا۔ کہاں سے روک دیا اسلام نے؟ ابن الحاج نے اپنی المرسل کے اندر لکھا ہے عورت کسی جگہ بیٹھی ہو، وہ جگہ آپ نے دیکھا کوئی بھی بیٹھتا ہے تو جگہ گرم ہو جائے تو مرد کو فوراً اس جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اس گرمی میں بھی ایک لذت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے باری ہمارے جیب کے مسائل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جس جگہ عورت کے بیٹھنے کی وجہ سے گرم ہو گئی ہو آپ جب تک وہ ٹھنڈی ہو اس جگہ پر بیٹھیں، دوسری جگہ بیٹھیں۔ اس
میں بھی ایک لذت ہے اور یہاں سے بھی انسان بہت دور جاتا ہے۔ ابن الحاج نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک دوسرے کے سانس بھی ساتھ قریب نہیں ہونے چاہیے، یعنی اتنا قریب مت ہو کہ سانس ٹکرائے، اس لیے کہ اس میں بھی جاتے بھی جاتے۔ کون لکھ سکتا ہے اتنی باریک چیزیں؟ اور جنہوں نے ان کا اہتمام کیا وہ بچے، اور جو گٹائی دکھانے گئے کہ نہیں ہم بچ کے نکلیں گے وہ پھنس گئے۔ اور پھر انہوں نے دنیا بھی غارت کی اور آخرت بھی غارت کی۔ میں نوجوانوں سے بہت دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اس زمانے کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو منع کرا۔ خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ میں سچ کہتا ہوں کہ عورتوں کی فتنوں میں پھنسنے والے اپنی عزت کی غارت کر دیتے ہیں، اپنی دنیا بھی حالات کے برباد کر دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ کو جو خطرناک ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ خدا را اپنے اوپر رحم کرو، اپنے سنسار پر رحم کرو، اپنے اہل خانہ اور بچوں پر رحم کرو، اپنی دنیا پر رحم کرو، اپنی آخرت پر رحم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سوجھ بوجھ عطا فرماوے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا ہر پہلو تھوڑا سا اور روشن کیا جائے، مختصر سے وقت میں اتنے گہرے اور زمانے میں اتنے پھیل چکنے والے اس فتنے کے اوپر کلام نہیں ہو سکتا۔ بہت زبردست فتنہ ہے، اور اس سلسلے میں شریعت کی روشنی میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو متنفر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہم نوجوانوں کو اور سب لوگوں کو سمجھ عطا فرماوے اور اپنی شریعت کا ایسا پیروکار بنائے جس سے ہم سارے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا